20واں پارہ سورہ القصص آیت شریفہ 35 اور اس کے بعد آیت شریفہ 35 کے حوالے میں آیت شریفہ 35 کے حوالے سے گزشتہ سبق میں کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی. آج بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ بات کرنے کا توفیق الہی سے ٹوٹا پھوٹا ارادہ لے کے آئے. آیت شریفہ کا ایک دفعہ دوبارہ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ کر دیں. سو وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ پائیں گے ہماری آیات کی وجہ سے. تم دونوں اور جس شخص نے تم دونوں کی پیروی کی وہی غلبہ پانے والوں میں سے. اور دوسرا ترجمہ سو وہ تم دونوں کی طرف نہیں پہنچیں گے ہماری آیات کے ساتھ تم دونوں اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی وہی غلبہ پائیں گے. گزشتہ بات کو دہرائے بغیر آج کے سبق کی میری یادداشت کے مطابق اللہ کی توفیق سے نئی بات. دو گروہ ان کی قوت، طاقت، وسائل، اسباب ان کا تصور کیجیے. ایک طرف دو بھائی اور قوم اتنی کمزور کہ شیر خوار بچے ان کے سامنے ذبح کیے جائیں اور وہ احتجاج بھی نہ کر پائیں. کہیں میرے علم میں بنو اسرائیل کا اس ظلم کے خلاف احتجاج میرے علم میں نہیں. اتنی کمزور تو وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مقابلہ میں کچھ مدد کریں گے. اب دو بھائی اور اس کے مقابلے میں فرعون. انسانی عقل میں زمینی حقائق کی روشنی میں مقابلہ کی کوئی بات ہے؟ مقابلہ کی میم کا تصور کرنا بھی عقل مندی سمجھا جائے تو کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ تم دونوں تک پہنچ نہ پائیں گے. یہ بات پہلے گزر چکی ہے. ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے پاک پھٹکنا. کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے میں ماروں گا، کوئی طاقتور شخص اسے کہتا ہے تم مارے گا، قریب آ کے دیکھ. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے جس خدشے کا اظہار کیا وہ کیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے وہ نہیں دیا. وہ اور اس کے ساتھ تو قتل کی بات کرتا ہے، تم دونوں کے قریب نہیں پھٹک سکتے. پھر آئیے جہاں سے آج کے سبق کی بات شروع ہوئی ہے وہ مقابلہ ہے. اس کے پیچھے سبق کیا ہے؟ اور ان قصوں میں میرے گمان کے مطابق اصل بات
ان سے حاصل ہونے والا سبق درس، نصیحت اور عبرت ہے۔ کریم اللہ جی قرآن شریف لے لو بیٹا۔ شیخ صاحب شکریہ۔ ان قصوں میں جو دروس، عبرتیں اور نصیحتیں، اصل بات وہ ہے قصہ کہانی، تو یہ تو قرآن پاک کا مقصد ہے۔ سبق کیا ہے اور میں آپ اس سبق سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ سبق یہ ہے کہ جس کی اللہ مدد کرے اس پر کوئی غالب، اور جس کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑے اس کا کوئی ٹھکانہ۔ اور اللہ کی رحمت انہوں نے یہ بات کھول کھول کے اپنے کلام پاک میں بیان فرما دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بین الاقوامی انٹرنیشنل ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ، اس کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ صرف ایک مقام میرے ساتھ دیکھ لیجیے، سورہ آل عمران 4 پارہ آیت شریفہ 160، صفحہ غالباً آپ کے پاس 72 ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو تم پر، پڑھائی صاحب، تو تم پر کوئی غالب نہیں، فلا غالب لکم۔ یہاں گرامر کی بات اس کا یاد رکھنا آپ کو یہ ضرور ہے، لیکن جو نتیجہ ہے اس کی طرف بھرپور توجہ۔ فلا نفی جنس کا ہے، غالبہ اس میں نکرہ کامن نون ہے۔ قاعدہ یہ، اب میں کہہ رہا ہوں جو گرامر ہے وہ بھول بھی جائیں، آپ کا یہ سبق اس کا نتیجہ ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی بات یہ ہے فلا غالب لکم، اس میں ہر چیز کی نفی ہے، اس میں سرفراز ہر چیز کی نفی ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی حیوان، کوئی چیز کائنات۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ، یہ اسی قسم کا لا، اسی قسم کا لا، اور اسی قسم کی اور اسی قسم کا اس میں نکرہ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کسی الہ کے باقی رہنے کی گنجائش ہے؟ شاہ صاحب گنجائش ہے؟ تو بات چاہتا ہوں میرے آپ کے دل میں نقش ہو جائے، فلا غالب، اندھیرا ہو، اجالا ہو، خشکی ہو، سمندر ہو، فضا ہو، کہیں بھی کوئی بھی کبھی بھی غالب رانا صاحب نہیں آ سکتا۔ دوبارہ سنیے، اگر ارباب جی جس کو یہ سبق یاد ہو گیا اس کی گردن غیر اللہ کے لیے جھکی، ہماری ذلتوں، اب صاحب ہماری ذلتوں کا ایک سبب اس بات کو عبد المنان، جب غالب ہے کوئی نہیں ان کی مدد آنے پر، تو پھر میں پرواہ ان کی کروں یا کسی کی کروں، سارا معاملہ الف تا یا اے ٹو زی بدل جائے گا، طرز عمل، طریقہ زندگی بدلے گا یا وہی رہے گا۔ اب یہاں ایک اور سوال، اللہ کس کی مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد
آنے پر کسی کا غلبہ نہیں. اب سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ کی مدد کیا کوئی مبہم چیز ہے جس کا سمجھنا اس کے لیے چلے لگا؟ نہیں. میرے ساتھ 26واں پارہ نکالیے، سورہ محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت کے شروع کا پہلا صفحہ. صفحہ بولیے. آیت شریفہ 7 508 زور سے پڑھیے سب. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ پاک نے اس نسخہ کے بیان کرنے میں کچھ کمی کر رکھی ہے، کوئی چیز چھپائی ہے؟ نہیں جی، بزنس سیکرٹ ہے. اللہ چاہتے ہیں سارے پھیل پائیں. اور اللہ پاک کی مدد کیسے ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. جو چاہے کہ اللہ اس کی مدد کرے اور اس پر کائنات میں کوئی غالب نہ آئے تو کیا کرے؟ اللہ کی مدد کرے. تو کس طرح مدد کرے اللہ کی؟ اللہ کو کھانا کھلائے، اللہ کو بے نیاز ہے، اللہ کے دین کی مدد کرے. اور کیسے کرے؟ خود دیندار بنے، گرد و پیش کو طاعت دے استطاعت دیندار بنانے کی کوشش کریں. میرے ٹوٹے پھوٹے عاجزانہ خیال میں یہ خلاصہ. دوبارہ سنیے. خود اللہ کا غلام بنے اور دوسروں کو اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے، کس کو؟ خامن کو، بیوی کو، اولاد کو، آئندہ نسل کو، بہوؤں، جہاں تک اس کی رسائی ہے، یہاں تک اس کی اپروچ ہے، کیا کرے؟ اور یہاں ایک اللہ کی قدم قدم پہ اللہ کی راہ، ان کا دین میں آنا وہ شرط نہیں. شرط کیا ہے؟ ان کو دین میں لانے کے لیے کوشش کرے. کتنی کرے؟ کھوٹا باندھے بنا، خالی جگہ نہ، طاعت دے، بس ایک نہ مانے، ایک بھی نہ مانے. روز قیامت بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 2 بندے، بعض کے ساتھ 1. کچھ ایسے بھی ہوں گے ان کے ساتھ 1 بندہ بھی نہ. وہ انبیاء کامیاب ہے ناکام؟ نبی ناکام نہیں ہوتا. اگر نبی ناکام ہو تو اللہ کے انتخاب کے بارے میں کیا کہے؟ نبی کامیاب ہے. کیا نبی نے دعوت دینے میں کمی کی؟ نہیں مانا. نوح علیہ السلام نے کمی کی؟ بیٹوں کو سمجھائی. کتنا آسان بات ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی غلامی میں کتنا؟ جتنی طاقت ہے، اس سے آگے نہیں. ایک بیمار آدمی اب کہا جائے اللہ کے دین کی مدد کرو، چلو 8 سال کا کورس کرو جامعہ سلفیہ، اور وہ بیڈ سے اٹھتا نہیں سکتا، چلو جاؤ جہاد. اللہ کی غلامی میں کتنا ہے؟ بولو جتنے چاہے. اور لوگوں کو اللہ اپنے بیڈ روم سے شروع کرے اور دوسروں کو اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے کتنی کوشش کرے؟ بولو. ایک بھی نہ مانے یا سارے مانے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اس کو گرامر میں کہتے ہیں شرط اور جزا. میں کہتا ہوں 1000 روپیہ دو، موبائل لے.
اگر میں انسان ہوں تو مجھے 1000 دے گا، دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ اللہ کے بارے میں کیا خیال؟ اس کے مخلوق میں سے جو کہے اس کے بارے میں کسی عام طور پر سوچا جا سکتا، لیکن اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی بدتمیزی، اور اسی طرح انبیاء کے بارے میں۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، صرف مدد نہیں، اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ بِآیاتنا، اس پر توجہ فرمائیں۔ یہ جو ان کا آپ تک، اب تم دونوں تک نہیں پہنچنا کیوں ہے؟ یہ بڑا بزرگ بندہ ہے، کوئی قریب آتا تو جل کے خواب کہانیاں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ بابرکت امتی کو یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیا اللہ نے کہا تمہارے کو قریب آئے گا جل کے راکھ ہو جائے گا کہ تم بڑے بابرکت؟ چھٹی کہاں؟ تمہارا ایک نظر دیکھنا ان کے سینے کو چیر جائے گا۔ کہا کہ کیا کہا؟ آیات، تمہاری وجہ سے نہیں، عرش والے رب کے معجزات کی۔ تو باقی عبدالحمید بات رہ گئی، عبدالحمید جی کی بات رہ گئی۔ یہ جو دیسی باتیں ہیں، سبحان اللہ، جو کثر ہے جھوٹ کو سچ کرنے کی، وہ نعروں کے ذریعے پوری کی جاتی۔ ایک نے 1000 نعرہ بھی لگائے، حق حق ہے، ناحق آیات ہے۔ ان کا تمہارے قریب نہ پہنچنا کس وجہ سے ہے؟ اللہ پاک اپنی توحید کے بارے میں کس طرح بے لاکھ باتیں نہیں پسند، نہ پسند کرتے، اللہ کی بادشاہی چھین کے لے جائیں۔ یہ آیات۔ اس کے بعد انتما ومن اتبعکما، اللہ اکبر، یا اللہ یا اللہ ہدایت۔ اللہ والوں کی جو نصرت ہوتی ہے وہ صرف ان تک نہیں رہتی، اللہ پاک اتنے راضی ہوتے ہیں کہ کئی دوسرے لوگ بھی ان کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصرت سے فائدہ پائیں۔ ہاں، ان کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی جو نصرت آئی، اس کے فائدہ پانے کی ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ تشریف دیکھیے اور جواب دیکھیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، کون غالب ہوگا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا ہے، جو ان کی خالہ کا صاحبزادہ ہے، پنجابی میں مسیر ہے یا پھپھیر ہے، کزن ہے یا انکل ہے۔ اللہ کی آئی ہوئی مدد جو حضرات انبیاء پہ آئی، اس میں سے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ پانے کے لیے شرط کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اور یہ بات غالباً نہیں، نہ کہنے والوں میں، نہ سننے والوں میں، نعرے بہت ہے، بات بنے گی کہاں سے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، شکل دیکھو، لباس دیکھو، مونچھیں دیکھو، کہیں سر کی چوٹی سے قدموں تک اتباع نظر آتی ہے، اور نعرے کی گونج دیکھو، دونوں میں کوئی میل ہے؟ تو نعروں سے آئے گی مدد، یا اللہ کیا کہتے ہیں؟
وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، جو اللہ کہتے ہیں وہ ہوگا، جو جب میں اور آپ کہتے ہیں وہ ہوگا۔ اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو بات انہی کی توفیق سے ٹھیک کہی گئی، سنی گئی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، غم، دکھ اپنی رحمت سے، صحت سے، قوت سے، راحت سے، خوشی سے تبدیل کر دے، ہماری بھی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہم سب کے قربوں کی، پوری امت اسلام کی اللہ اپنے فضل و کرم سے جینا مبارک کرے، مرنا مبارک کرے، ایمان و عافیت والی، ذکر کثیر والی، شکر کبیر والی، صبر جمیل والی، قرآن و سنت و مساجد کی شب و روز مال سے، جان سے، زبان سے، قلم سے، دل سے، دماغ سے، انفرادی اجتماعی طور پر خدمت کی مخلصانہ خدمت کی نعمت کے ساتھ ایمان و عافیت والی زندگی دے، مرنا مبارک ہو، وینٹیلیٹر، آکسیجن، آئی سی یو، سیمی آئی سی یو، الیکٹرک شاک کے ساتھ، بے ہوشی کے ساتھ، نہ مرنے کی وادی میں جائیں، حشاش و بشاش، دین اور دنیا کے خیر کے کاموں میں مشغولیت کے ساتھ مسجدوں میں باجماعت نماز کے لیے جاتے ہوئے، قرآن و سنت کی مجالس میں شرکت کرتے ہوئے، خیر کے کام کرتے ہوئے، دنیا کے آخرت کے اللہ پاک ان میں کرتے کرتے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اپنے پاس لے جائیں۔ یہی سوال ہے اپنے لیے، اپنے کنبوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کے کنب و نسلوں اور پوری امت اسلام کے لیے، اپنے بزرگ جو زندہ ہیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک مرادوں کو پورا کرے، پریشانیوں کو رفع کرے، جو پریشانیاں آ چکی ہیں وہ دور کرے، جو آنے والی ہیں ان سے بچا لے، جو بیماریاں آ چکی ہیں ان سے نجات دے، جو آنے والی ہیں ان سے محفوظ ہے۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں جو آپ کی پسند کی ہیں وہ ضرور قبول فرما، ضرور قبول فرما۔ اور جن جن لوگوں نے، حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تمام کی تمام مرادیں جو آپ کو پسند ہیں ضرور پوری فرما، تمام پریشانیاں، بیماریاں، غم، دکھ ان کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔